تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے میری گواہی دی ہے، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تعریف کے سبب خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی، ان کے پھلوں سے تم انہیں پہچان لو گے۔ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام، اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں نبیوں کی۔ خداوند نے یسوع مسیح کی گواہی دینے کے لیے نبیوں کو نبوت کی روح سے استعمال کیا۔ نبی کا مطلب نبوت کرنے والا، اور نبوت کا مطلب خداوند کی مرضی جو آگے آنے والے سمے میں، آگے آنے والے وقت میں پوری ہونے والی ہے۔ نبیوں سے خداوند اس لیے نبوت کرواتے تھے تاکہ جب وہ باتیں وقت پر پوری ہوں تو وہ باتوں پر لوگ ایمان لائیں کہ یہ سچ میں خداوند کی ہی طرف سے ہے۔ اس لیے نبیوں کو خداوند نے نبوت کی روح دے کر استعمال کیا، کیونکہ خداوند جو تھے، خداوند باپ، وہ بیٹے کو عزیز رکھتے ہیں۔ خداوند بیٹے کو عزیز رکھتے ہیں کیونکہ بیٹا باپ کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ باپ بیٹے کی نبوت کرتے ہیں اور بیٹا باپ کو جلال دیتا ہے، اور روح ہمیں مسیح یسوع کی باتوں سے سکھاتا ہے۔ خداوند کا کام نبیوں کو استعمال کر کے بیٹے کی نبوت کروانا تھا۔ وہ سب باتیں نبیوں کی معرفت جو خداوند کے نبوت کے روح نے مسیح یسوع کے حق میں کہی، وہ سب باتیں مسیح یسوع کی گواہی کے لیے تھی۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ کیونکہ جو نبیوں کے مطابق، جو نبیوں کے معرفت نبوت کی روح کو استعمال کر کے جو کچھ بھی خداوند نے نبیوں سے کروایا، بلوایا، وہ سب کچھ مسیح یسوع کی گواہی کے لیے تھا، تاکہ جب وہ وقت پورا ہو تو لوگ جان جائیں کہ یہی خداوند کا بیٹا ہے۔ اس لیے خداوند نے نبیوں کو استعمال کیا نبوت کی روح سے، اور جتنے بھی نبیوں نے کام کیے، جتنا بھی کہا گیا نبیوں کے وسیلے سے، نبیوں کی معرفت، وہ سب باتیں مسیح یسوع کی گواہی کے لیے تھی۔ نبیوں کا کام صرف اتنا ہی تھا۔ پھر مسیح یسوع نے باپ کا جلال ظاہر کیا، کیونکہ خداوند یسوع کا یہی کام تھا کہ وہ باپ کا جلال ظاہر کرے، اور جو روح القدس ہے، جو مسیح یسوع نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وہ سچائی کا روح، وہ روح القدس، وہ مددگار، وہ دوسرا مددگار، وہ ہمیں یسوع کی باتوں سے سکھاتا ہے۔ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے تاکہ بیٹا باپ کا جلال ظاہر کرے، اور روح ہمیں بیٹے کی باتوں سے سکھاتا ہے۔ اور بیچ میں ہے شریعت، اور مسیح یسوع جو تھے وہ بیچ میں آئے تاکہ ہمارا جو میل ملاپ ہے خداوند کے ساتھ ہو سکے، کیونکہ بیچ میں شریعت تھی، اسی لیے خداوند نے بیچ میں رہ کر ہمیں خداوند سے ملوایا۔ مسیح یسوع نے وہ لعنت خود اپنے اوپر لی جو آدم کے وسیلے سے ہم پر آ ٹھہری تھی، اور بیچ میں شریعت، اور اس لیے خداوند ہمارے بیچوں بیچ
آ کر مسیح یسو نے ہمارا خداوند کے ساتھ میل ملاپ کروایا۔ ہمیں بائبل کی باتوں کو، جو وہ خداوند کا زندہ کلام ہے، بائبل کی بات کو بائبل کے ہی طریقے سے کہنا ہے، بائبل کی بات کو بائبل کے ہی طریقے سے بولنا ہے، بائبل کی بات کو بائبل کے ہی طریقے سے سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ بلکہ جو خداوند کا کلام ہے بہت ہی سیدھا ہے اور بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ خداوند کا کلام سیدھا ہے، کٹ ٹو کٹ بات کرتا ہے۔ جو کتاب مقدس میں خداوند کا زندہ کلام ہے، وہ جو سچا ایمان رکھتا ہے مسیح یسو میں، اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ لیکن اگر ہم خداوند کے زندہ کلام کو اپنی سوچ میں رکھ کر اس کو اپنی سوچوں میں تبدیل کریں گے تو وہ اس طرح کام نہیں کرے گا۔ اسی طرح خداوند کے کلام میں زندہ نبوت ہے، وہ کلام مسیح یسو کی نبوت کر رہا ہے، اس زندہ خداوند مسیح یسو کی، اور وہ واقعہ بائبل میں ہے۔ جن کی عقلیں خداوند کے فضل سے کھلی ہوئی ہیں، جن کی آنکھیں خداوند کے طرف سے کھلی ہوئی ہیں، یہ صرف ان کو ہی دکھتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے صرف اس وقت کے قصے اور کہانیاں ہیں جن کی عقل ایمان کے وسیلے سے خداوند کے فضل سے نہیں کھلی ہوئی، جن کی آنکھیں ایمان کے وسیلے سے خداوند کے فضل سے نہیں کھلی ہوئی، جن کا دل ایمان کے موافق مسیح یسو میں قائم نہیں ہے، ان کے لیے یہ اس وقت کے بس وہ واقعات ہیں۔ لیکن خداوند نبوت کے وسیلے اس بات کی اور اشارہ کرتے ہیں جو ہونے والی ہوتی ہیں۔ لیکن خداوند نبوت کے وسیلے چاہے وہ کہنے میں ہو چاہے وہ کرنے میں ہو، ان باتوں کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں جو آگے آنے والے وقت میں خداوند کی مرضی سے پوری ہونے والی ہوتی ہیں، تاکہ جب وہ اپنے وقت پر پوری ہوں، جن لوگوں نے نبوت کی باتوں کو سنا ان پر ایمان لائے، ان کو پتہ چل جائے، ان کا ایمان اور بڑھ جائے کہ یہ سچ مچ خداوند کی طرف سے ہے۔ تبھی جب خداوند مسیح یسو دنیا پر ظاہر ہوئے تو تب نبوت کی باتوں کو یاد کر کے ان لوگوں نے کہا کہ سچ میں یہ خداوند کا ہی بیٹا ہے، سچ میں جو نبیوں کی معرفت خداوند نے باتیں کہی سچ میں خداوند کی ہی طرف سے ہیں۔ تبھی خداوند جب صلیب پر تھے تو جب جان دینے کے لیے تیار ہوئے تو خداوند نے کہا تمام ہوا۔ وہ تمام شبد میں وہ سب باتیں تھیں جو خداوند باپ نے نبیوں کی معرفت کہی تھی۔ جب نبیوں کی باتیں سب مسیح یسو پوری کر چکے تو خداوند مسیح یسو نے کہا تمام ہوا، کیونکہ مسیح یسو باپ کی مرضی پوری کرنے آئے تھے، اور باپ کی مرضی نبیوں کی معرفت خداوند نے بہت ہی اچھے طریقے سے ظاہر کی ہوئی تھی، اس لیے خداوند نے کہا تمام ہوا۔